اور شاید عوام کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ضرب عضب آپریشن کے دوران ہمارے 500 سے زیادہ قبائلی ٹارگٹ گرنگ سے شہید ہوئے ہیں. آج بھی آپ باجوڑ جائیں، اس 1 سال کے اندر جمعیت علماء اسلام کے 16 علماء شہید کیے گئے ہیں. محمد ایجنسی میں شہید ہو رہے ہیں. ہمیں کون مار رہا ہے؟ قیام ایمن کے دعووں کے باوجود ہم ان حالات سے کیوں دوچار ہیں؟ امن کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اس دوران ہمارا خون بھی بہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے میرا قاتل کون ہے، ورنہ پھر میرے قتل کی ذمہ داری ریاستی ادارے قبول کریں. یہ پاکستان ہے، یہ اسٹیٹ ہے. ہر شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم تو اداروں کو طاقتور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو معزز بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے سخت ترین فیصلوں سے اختلاف ضرور کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے، حکومتوں نے اس پر اتفاق کیا تو ہم راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے. لیکن نتائج وہی ہیں جو ہماری رائے تھی. جو ہم نے کہا تھا اس کے مطابق نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ نتیجہ 0. وفود جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کو رنگ روغن کیا ہوا ہے، دیکھو ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں. 100 سے زائد مسجدیں شہید کر کے، 100 سے زائد مدارس کو شہید کر کے ایک مدرسے کا ایک ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کچھ کر دیا. اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے دینی مدارس پر قبضہ ہے ریاستی اداروں کا. سول اداروں کو کیوں قبضے میں لیا ہوا ہے؟ عوام چندہ دیتے ہیں اور یہ چندے کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ایک سکول بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی تعلیم بند ہو گئی، جبکہ ایک دینی مدرسہ ایک باقاعدہ راسخ مضبوط تعلیمی ادارہ ہے. اس تعلیمی ادارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر اس کو دہشت گردی کا مرکز کہا جا رہا ہے، اور پھر اسی ادارے کے، اسی مدرسے کے علماء سے تعاون بھی لیا جا رہا ہے. انہیں کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے، شدت پسندی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال. ہم نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم، آئین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم. یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے اندر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا. لہذا یا مجھے اپنا قاتل بتایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائے اس کے خلاف. ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا. ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر خود تسلیم کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ میرے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آئینی طور پر ان کی ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے میں نے صوبائی جماعت کو کہا ہے
کہ کل جمعے کے اجتماعات میں صوبہ بھر کے خطباء کرام ائمہ کرام اپنے خطبوں میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس واقعے اور اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں بے گناہ شہریوں کے شہادتوں کے اور قتل کے، اس پر بھرپور احتجاج کریں، لوگوں کو بیدار کریں، اور جمعے کے فوراً بعد اتوار کے روز پورے صوبے میں مظاہرے ہوں گے، باقاعدہ احتجاج ہوگا اس کے بارے میں۔ ہم اداروں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ملک کو مذاق بنائیں، اپنی سیاست کھیلیں اس کے اندر، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے امن میں کردار ادا کیا ہے، ہم نے امن میں قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطباء اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں گے۔ ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ان قوتوں کو شکست دینی ہے۔ جذبات ہیں، کب تک ہم جذبات کنٹرول کرتے رہیں گے؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات میں آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے۔ بخدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے باہر۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا۔ اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا، لیکن ہم نے 2018 میں گاندھی کے خلاف بات کی، اور ہمارا موقف صحیح تھا۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا، اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا۔ آج وہ کبھی کاغذ پھرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہے کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات، اس پر دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا، اور اب پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں۔
عمران خان اپنے حدود میں رہو، جمعیت والے زندہ ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے، ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو۔ حدود میں رہو، ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں، اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو۔ ہم نے تمہیں صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے، تم ہو کیا چیز؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے، اخلاق تمہارے یہ ہیں، کردار تمہارا یہ ہے، تم ہمیں پاکستان کے نظام سمجھاتے ہو؟ گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے، خوشبوئیں اٹھیں گی، لہذا ایسی حرکتیں مت کرو۔ یہی فوج تھی جب آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمیں اس کے کردار پہ اعتراض تھا تو آپ کہتے تھے فوج ٹھیک کر رہی ہے، جنرل صاحب زبردست ہیں۔ آج جب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو؟ میں تو خراج تحسین کہتا ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نیوٹرل رہے، لیکن یہ تمہارے حق میں استعمال ہو رہا تھا، اس وقت ٹھیک تھے وہ، آج ان کو گالیاں دے رہے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہارے اس یو ٹرن پہ تمہیں؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے 20 سیٹوں پر ضمنی، آپ نے کہا زبردست زبردست ماشاءاللہ، نتائج پر خوشی، اور اگلے دن جب خبر آئی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے۔ اب کیوں بھائی؟ ایک دن پہلے شکریہ زبردست ہو گیا اور اگلے دن الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے، کیوں مستعفی ہو جائے؟ تمہارے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا، تمہاری چوری پہ ہاتھ پڑ گیا، تمہارے گھپلوں پہ ہاتھ پڑ گیا۔ اور میں نے حکومت سے کہا ہے، پرسوں ہم نے میٹنگ کی، کہ اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو، معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے انشاءاللہ۔ تمہیں اس طرح ہم ناچنے نہیں دیں گے۔ یہ تو شہباز شریف صاحب ہے، ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں، غیر ضروری شرافت۔ بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ، حرکت میں لاؤ اس کو جی۔ کتنے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں، بلین ٹری، 1 ارب درخت میں نے لگائے ہیں، کدھر ہے درخت؟ بی آر ٹی کا کیا حال دیکھا، کس سے پیسے کھائے؟ مولانا جبے والا کیس کدھر گیا جی؟ اتنے بڑے بڑے تم نے کیا کہتے گوہ نگلے ہیں کہ اب اس کا حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس کا کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے؟ نیب کے خلاف قانون سازی ہوئی، عدالت نے سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدالت کو عدل و انصاف کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، لیکن عدالت کو اتنا تو ضرور کہوں گا نا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ کا حق عدالت نہیں چھین سکتی ہم سے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح کیوں بنایا۔ میں سوچتا ہوں کہ نیب کا تو ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے، جب چاہے اس کو گرفتار کر لو، جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں، پھر ثابت بھی وہ کرے کہ میں بے گناہ ہوں، ورنہ آپ بنیادی طور پر مجرم ہیں۔ یہ قوانین، اس کو ہم تسلیم کریں، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے۔
اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے، یہ عدالت کا کام نہیں. لیکن یہاں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. کس چیز کی حوصلہ افزائی؟ بات وہی ہے جس طرح عدالت نے کہا کہ جو رولنگ تھی اسمبلی کے اندر وہ آئین شکنی تھی. ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین شکنی کی ہے اور صدر مملکت نے بھی آئین شکنی کی ہے. اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور ہم نے مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو. بات بنیادی یہ ہے کہ ہم اس وقت ملک پہ ایک یکجہتی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اقتصادی بحران میں ہیں. 4 سال میں جو بحران پیدا کیا گیا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 4 دن کے اندر آپ ٹھیک کریں اس کو. لیکن اس کے باوجود میں ایک رائے رکھتا ہوں، یہ حکومت 1 سال کے لیے ہے یا 1.25 سال کے لیے. قلیل المدت حکومت، قلیل المدت حکومت قلیل المدت فیصلے کرے، طویل المدت فیصلے نہ کرے. ہم قیمتوں کو بڑھانے کے، میں نے اختلاف کیا تھا، میں نے رائے دی تھی کہ آپ اختلاف یہ پبلک میں برا تاثر جائے گا، کس کو سمجھائیں گے. لیکن بہرحال جب سب ایک رائے رکھتے ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی ایک رائے ہے، ہم نے رائے دے دی، پورا ریکارڈ پہ ہے، ہمیشہ ریکارڈ پر رہے گی. IMF کے شرائط پر معاہدات، اس کے لیے ہمیں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے تھی، اس بحران کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن سب دوسرے نے کہا جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اس طرح چلو. مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنی رائے پوری دیانتداری کے ساتھ دی اور ہم اپنی رائے دیانتدارانہ طور پر دیتے رہیں گے. ہم نے الیکشن 2018 کے بعد جو رائے دی ہے، اگر اس سے اتفاق نہیں ہوا تو جس طرح شرعی اصول بھی یہی ہے کہ جب سب دوست ایک رائے پہ آ جائیں، آپ نے حق ادا کر دیا، باقی اس کے بعد. یہاں تو عجیب بات ہے نا کہ اب صحافی حضرات جو ہیں ایک دم مجھے کہیں گے پھر آپ مستعفی کیوں نہیں ہوتی، یہی آپ کا آخری سوال ہوتا ہے. بابا آپ بھی گھر میں کوئی خاندان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خاندان کا گھر میں جرگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ کی ایک رائے آ گئی اور خاندان نے نہیں مانی تو پھر آپ کو یہی کہا جائے گھر چھوڑ دو. پھر گھر میں بیٹھے کیوں ہو؟ ملک کو چلانا ہے اور مشاورت کے ساتھ چلانا ہے، لیکن اپنی رائے ہم ضرور دیتے رہیں گے. لہذا ان حالات میں ملک کو بچانا ہے. الیکشن کمیشن تب تک ٹھیک ہے، لیکن آج غلط ہو گیا. نیب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو روزانہ گرفتار کر کے ذلیل کرتے رہے، لوگوں پر کیس کرتے رہے. تم نے جھوٹے کیس کیے ہیں لوگوں کے اوپر، تم نے سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہے. اپنی چوریوں پر کیوں روزانہ عدالت میں جاتے ہو کہ اس کو نہ سنا جائے؟ جب تمہارے خلاف کیس جاتا ہے تو آپ روزانہ درخواست دے رہے ہیں. کتنی درخواستیں آپ نے دی ہیں فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کتنی درخواستیں آپ نے عدالت کو دی ہیں BRT کے حوالے سے، بلین ٹریز کے کیس کے حوالے سے کہ اس کو نہ سنا جائے، اس کو نہ سنا جائے. خود تو بھاگ رہے ہو، عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون ٹھیک کرو، الیکشن کے قواعد و ضوابط ٹھیک کرو، نیب کے قواعد و ضوابط اور قانون کو ٹھیک کرو تاکہ جبر نہ کر سکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام دنیا میں مروجہ نظام جو انسانی حقوق کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں